بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت نحم کا جو سبق نام دے مالیہ ہے اس کا خلاصہ۔ عزیز طلبہ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ مصنف مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں کام کرنے والے مالک کے حوالے سے کہتے ہیں، تھا تو وہ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ خیال کی جاتی ہے، لیکن سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں۔ عزیز طلبہ، نیکی، سچائی، حسن یہ وہ خوبیاں ہیں جن کا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اونچی ذات والوں میں ہوں، یہ نیچی ذات والوں میں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، مقبرے کا کام میری نگرانی میں تھا اور میں نے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا تھا۔ نامدیو ہمہ تن اپنے کام میں مشغول رہتا، تھاملہ درست کرتا، حوض سے پانی لا کر دیتا اور بار بار مڑ کر پودے کو دیکھتا۔ عزیز طلبہ، کام اسی وقت تک کام ہے جب اس میں لطف آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ بیگار کہتے ہیں عزیز طلبہ زبردستی لیے گئے کام کو بیگار کہتے ہیں۔ نامدیو پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور ان کی نگہداشت کرتا۔ اگر کسی پودے کو کوئی روگ یا بیماری لگ جاتی تو بازار سے دوائیں منگاتا اور پودے کی ایسی سیوا کرتا، پودے کی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ یعنی نیک دل ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے کسی پیارے کسی عزیز بیمار کی جیسے خدمت کرتا ہے، نامدیو بھی اپنے پودوں کی ایسے ہی خدمت کرتا۔ باغ میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ شناخت عزیز طلبہ کہتے ہیں پہچان کو۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ نامدیو اپنے چمن کو ایسے صاف رکھتا جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی کہ جیسے کہ ہم اپنے کچن کو صاف رکھتے ہیں، نامدیو بھی اپنے چمن کو ایسا ہی صاف رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ بارش کم ہونے کی وجہ سے کنویں میں پانی بہت کم ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا بندہ کہیں نہ کہیں سے پانی لے ہی آتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ اس کی بے مثل کارگزاری پہ، یعنی کہ جو وہ بڑا بہترین کام کرتا تھا، اچھے کام کرنے کی وجہ سے بے مثل کارگزاری پہ میں نے کئی مرتبہ اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ نامدیو مالی جو ہے عزیز طلبہ وہ پودوں کو اپنی اولاد کے بجائے جو ہے وہ سمجھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی بھی انعام کا حقدار، مستحق کہتے ہیں، حقدار نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا، ان کے سپرد کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کو شاہی باغ میں لے گئے۔ نامدیو نے فن باغبانی تو کہیں سے حاصل نہیں کیا تھا، البتہ اسے کام کی دھن تھی، اسے کام کا شوق تھا، دھن شوق کو کہتے ہیں، اور وہ اسی میں خوش تھا۔
ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا، سب مالی بھاگ بھاگ گئے، لیکن وہ اپنے کام میں مست رہا، وہ اپنے کام میں لگا رہا اور شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے جان دے دی۔ ہر ایک شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی استعداد رکھی ہے، کوئی نہ کوئی قابلیت، کوئی نہ کوئی خوبی، صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے میں ہی نیکی اور بڑھائی ہے۔ اگر نیکی اور بڑھائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نامدیو مالک کا خلاصہ، جو ہم نے اسٹڈی کیا، ریڈ کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔